فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين۔ سو جس بات کے پہنچانے کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے اسے روز روشن کی طرح کھول کر بیان کر دو، اور مشرکوں کی پرواہ نہ کرو اور ان سے اعراض کر لو۔ إنا كفيناك المستهزئين۔ یقیناً تحقیر کرنے والوں کو سزا دینے کے لیے ہم تمہاری طرف سے کافی ہیں۔ الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون۔ جو اللہ کے ساتھ اور معبود بنا رہے ہیں سو انہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت حال کیا تھی۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی ان مشرکانہ باتوں سے تمہارا سینہ تنگ پڑتا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ سو اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی توصیف کے ساتھ اس کی پاکیزگی بیان کرو اور سجدہ کرنے والوں میں رہو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اور اپنے رب کی عبادت پر مداومت رکھو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النحل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لے کر جو بے حد رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ النحل پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اس رسول کی ہجرت اور ان مشرکوں پر عذاب کا حکم بس آ ہی پہنچا ہے، اس لیے اب اس کے مقررہ وقت سے پہلے اس کے آنے کا مطالبہ نہ کرو۔ وہ خدائے برتر پاک ہے، اور جن چیزوں کو یہ لوگ اس کا شریک قرار دیتے ہیں ان سے بہت بلند و بالا ہے۔ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون۔ اس نے ملائکہ کو اپنے کلام کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا یہ حکم دے کر نازل کیا ہے کہ لوگوں کو متنبہ کر دو کہ میرے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، سو میرا تقوی اختیار کرو۔ خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون۔ زمین کو حق و حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ان کی مشرکانہ باتوں سے وہ بہت بلند و بالا ہے۔ خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين۔ اس نے انسان کو نطفے کے جوہر سے پیدا کیا، پھر دیکھو وہ صریحاً عقل سے بحث و استدلال کرنے والا ہے اور سرکشی سے جھگڑالو بن جاتا ہے۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ اور چوپائے وہ بھی اس نے پیدا کیے ہیں،
ان میں تمہارے لیے گرمی حاصل کرنے کا سامان ہے، دوسرے کئی طرح کے فائدے ہیں، اور انہی میں سے وہ جانور ہیں جن کا گوشت کھاتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور ان میں تمہارے لیے زینت اور عزت کا سر و سامان بھی ہے، خصوصاً جب تم شام کو انہیں چرا کر واپس لاتے ہو اور جب صبح کے وقت چرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہو۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ۔ اور یہی جانور ہیں جو تمہارے بوجھ ایسی جگہوں تک اٹھا کر لے جاتے ہیں جہاں تک تم بڑی ہی جان گاہی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ تمہارا رب یقیناً بڑا مہربان، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور گھوڑے، خچریں اور گدھے سواری اور زینت کے لیے پیدا کیے ہیں، اور آئندہ بھی سواری وغیرہ کے بعض سامان جنہیں ابھی تم نہیں جانتے پیدا کرے گا اور پیدا کرتا رہتا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔ اور افراط و تفریط سے مبرہ میانہ اور درست راستہ بتانا اللہ ہی کے ذمے ہے، کیونکہ بعض راستے اعتدال سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو جبر سے کام لے کر تم سب کو سیدھے راستے پر ڈال سکتا تھا، لیکن یہ اس کی مشیت کا تقاضا نہ تھا۔ هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے بادل سے پانی برسایا، جس میں سے کچھ تو تمہارے پینے کے کام آتا ہے، اور اسی میں سے وہ پودے تیار ہوتے ہیں جن میں تم اپنے مویشی چراتے ہو۔ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ اسی کے ذریعے وہ تمہارے لیے کبھی کھیتی، زیتون، کھجور، انگور اور دوسرے ہر قسم کے پھل پیدا کرتا ہے۔ جو لوگ فکر کی قوتوں سے کام لیتے ہیں ان کے لیے اس میں یقیناً نشان ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور اس نے تمہارے لیے رات، دن، سورج اور چاند بے مزد کام پر لگا دیے ہیں، اور اسی طرح ستارے بھی اس کے حکم سے تمہارے لیے مفت کام پر لگے ہوئے ہیں۔ جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے اس میں یقیناً کئی ایک نشان ہیں۔ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ اور اس نے جو کچھ تمہارے لیے زمین میں پیدا کیا ہے اور جس کی مختلف اقسام ہیں اس پر غور کرو،
اس میں جو لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں ان کے لیے یقیناً نشان ہے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور وہی ہے جس نے سمندر کو بھی مفت کام پر لگا رکھا ہے تاکہ تم اس سے مچھلی وغیرہ کا تر و تازہ گوشت کھاؤ اور زیور کی قیمتی اور خوشنما چیزیں نکالو جنہیں پہنتے ہو۔ تم دیکھتے ہو کہ اس میں کشتیاں ہوا پانی کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہیں تاکہ سفر میں سہولت ہو، اور تا اس کا فضل تلاش کرو اور تا اس کا شکر ادا کرو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور اس نے زمین میں مضبوط پہاڑ قائم کر رکھے ہیں تاکہ وہ تمہارے لیے غذا کا سامان مہیا کریں، اور زمین متحرک ہوتے ہوئے تمہیں چکر میں نہ ڈال دے، اور دریا رواں کر دیے اور بہت سے راستے بنائے ہیں تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچو۔ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ۔ اور قطع مسافت کے لیے طرح طرح کی علامتیں قائم کر دی ہیں، اور ستاروں کے ذریعہ بھی لوگ رہنمائی پاتے ہیں۔ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ سو بتاؤ، کیا جو پیدا کرتا ہے وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتا؟ کیا پھر بھی تم نصیحت نہیں حاصل کرو گے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنے لگو تو وہ اتنی زیادہ ہیں کہ انہیں ہرگز گن نہ سکو گے۔ اللہ بہت حفاظت کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ۔ اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو اللہ جانتا ہے۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ۔ اور اللہ کے علاوہ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ وہ مردے ہیں نہ کہ زندہ، اور انہیں اس کا بھی شعور نہیں کہ وہ کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ۔ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دل بے خبر ہیں اور وہ غرور نفس میں مبتلا ہیں۔ لا جرم ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون انه لا يحب المستكبرين۔
یقینی بات ہے کہ جو کچھ وہ پوشیدہ طور پر کرتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر طور پر سر انجام دیتے ہیں اسے اللہ جانتا ہے، اور وہ غرور نفس میں مبتلا لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور جب ان سے پوچھا جائے تمہارے رب نے قرآن مجید میں یہ کیا نازل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں پہلے لوگوں کی کہانیاں اور قصہ ہے پارینہ۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن اپنے پورے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جو لوگ علم نہیں رکھتے اور جنہیں یہ گمراہ کر رہے ہیں ان کے بوجھوں سے بھی حصہ لیں گے۔ سنو، جو بوجھ وہ اپنے سر لے رہے ہیں وہ بہت ہی برا ہے۔ قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون۔ جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی ماموروں کے خلاف تدبیریں کی تھیں، تب اللہ نے ان کی تدبیروں کی عمارتیں بنیادوں سے اکھاڑ پھینکیں، اور چھت ان کے اوپر سے ان پر آ رہی، اور ان پر عذاب وہاں سے آیا جہاں سے آنے کا انہیں خیال بھی نہ تھا۔ ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين۔ پھر وہ قیامت کے دن بھی انہیں رسوا کرے گا اور کہے گا اب تمہارے بنائے ہوئے میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کی وجہ سے تم اہل حق سے دشمنی رکھتے تھے۔ اس وقت وہ لوگ جنہیں حقیقت کا علم دیا گیا ہوگا کہیں گے آج کافروں پر رسوائی اور مصیبت یقیناً آنے والی ہے۔ الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون۔ وہ کافر جن کی جانیں اس وقت کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں ملائکہ قبض کرتے ہیں، تو وہ کافر یہ کہہ کر اطاعت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم تو اپنی دانست میں کوئی بھی برا کام نہیں کیا کرتے تھے۔ کیوں نہیں؟ جو کچھ تم کرتے رہے ہو اللہ اس سے اچھی طرح آگاہ ہے۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین۔ سو اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہ اس میں رہ پڑنے والے ہوں گے، کیونکہ غرور نفس میں مبتلا لوگوں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہوتا ہے۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا
للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه ولدار الاخره خير ولنعم دار المتقين. اور اس کے مقابل جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہوتا ہے، جب ان سے پوچھا جائے تمہارے رب نے یہ کیا نازل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں سراسر خیر و برکت. سو دیکھو جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی مقدر ہے، اور ان کا آخرت کا گھر تو یقیناً بہترین ہے. ان متقیوں کا گھر کیا ہی اچھا ہے. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. سدا رہنے کے باغ جن میں وہ داخل ہوں گے اور جن کے نیچے سے انہیں شاداب رکھنے کے لیے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ جو کچھ بھی چاہیں گے ان کے لیے ان میں موجود ہوگا. اللہ اسی طرح متقیوں کو صلہ دیا کرتا ہے. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ہاں، ان لوگوں کو جن کی جانیں اس وقت کے وہ پاک ہیں، ملائکہ یہ کہتے ہوئے قبض کرتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو اور اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں جاؤ. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. یہ منکر صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ملائکہ ان کے پاس عذاب لے کر آئیں یا تمہارے رب کا فیصلہ کن حکم ظہور میں آ جائے. ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح غلط راستہ اختیار کیا تھا. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. سو ان کے اعمال کی برائیوں کے برے انجام نے انہیں آ لیا، اور جس عذاب کو وہ خفیف جانتے تھے اسی نے انہیں گھیر کر ہلاک کر دیا. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. اور جن لوگوں نے شرک کیا تھا انہوں نے یہ بھی کہا اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم ہی اس کے سوا کسی چیز کی پرستش کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم اس کے حکم کے بغیر کوئی چیز حرام ٹھہراتے. ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا تھا. سو رسولوں پر
پیغام حق کھول کر پہنچا دینے کے علاوہ اور کوئی ذمہ داری نہیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ اور یقیناً ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا ہے، سب کی یہ تعلیم تھی کہ اللہ کی عبادت کرو اور حد سے بڑھنے والے سرکش سے مجتنب رہو، اور اس پر ان میں سے بعض تو ایسے تھے کہ انہیں اللہ نے ہدایت دی، اور بعض ایسے کہ انہوں نے سرکشی کی اور ان پر ہلاکت واجب ہو گئی۔ سو زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ سچائی کو جھٹلانے والوں کا کیا برا انجام ہوا تھا۔ إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين۔ اگر تم ان لوگوں کے راہ راست پر آنے کی شدید خواہش رکھتے ہو تو جان لو جو لوگ دوسروں کو جان بوجھ کر گمراہ کر رہے ہیں انہیں اللہ ہرگز ہدایت نہیں دیتا، اور نہ انہیں مکافات عمل سے بچانے کے لیے ان کا کوئی مددگار ہوتا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور انہوں نے اللہ کی قسمیں کھا کر کہا ہے جو شخص مر جاتا ہے اللہ اسے پھر زندہ نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ یہ تو ایک ایسا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اس کی اپنی منشا کے مطابق اس پر لازم ہے، لیکن بہت سے لوگ اس صداقت کو نہیں جانتے۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ۔ اس دوسری زندگی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جس بات میں یہ لوگ اس پہلی زندگی میں اختلاف کر رہے ہیں اسے وہ ان پر کھول دے گا، اور جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے وہ جان لیں گے کہ دراصل وہی جھوٹے تھے۔ انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون۔ رہا آخرت کا وقوع میں آنا تو کسی چیز کے متعلق جب ہم اس کے وجود میں لانے کا ارادہ کریں ہمارا قول صرف یہ ہوتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہونے لگ جاتی ہے۔ والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنة ولأجر الآخرة أکبر لو كانوا يعلمون۔ اور جو لوگ اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا اللہ کے لیے ہجرت کر گئے ہم انہیں دنیا میں یقیناً اچھی جگہ دیں گے، اور آخرت کا صلہ تو کہیں بڑھ کر ہے۔ اگر کافر یہ حقیقت جان لیتے تو ان کے حق میں بہتر تھا۔ الذین صبروا وعلی ربهم یتوکلون۔ وہ مہاجر جنہوں نے صبر و استقلال سے کام لیا اور اپنے رب ہی پر توکل کرتے رہے۔ وما
أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اور ہم نے تم سے پہلے جب کبھی رسول بھیجے اعلیٰ درجے کے مرد ہی بھیجے، ہم اپنی تعلیم وہی کیا کرتے تھے. اگر تم خود نہیں جانتے تو اہل ذکر ہی سے پوچھ کر معلوم کر لو. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ہم نے رسولوں کو کھلے دلائل اور نوشتوں کے ساتھ بھیجا تھا، اور اسی طرح اب ہم نے تمہاری طرف یہ ذکر یعنی قرآن مجید بھیجا ہے تاکہ تم سب لوگوں کو ان کی طرف بھیجا ہوا فرمان وضاحت سے بتا دو، اور تاکہ وہ فکر و تدبر سے کام لیں.